ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى وعلى عطرته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صلوات اللہ. جو اگلی سیٹیں خالی ہیں اگلی سیٹوں پہ آ جائیں. آگے آنے کا کہا ہے، ضروری نہیں ہے نیچے آئیں، اگلی سیٹیں خالی ہیں پہ آ جائیں. خداوند تعالیٰ کا سورہ جمعہ میں ارشاد ہوتا ہے، اے یہودیو تم اگر گمان کرتے ہو کہ تم اولیاء اللہ میں سے ہو، اللہ کے قریب ہو، تو موت کی تمنا کرو. انسان ایک ایسی حقیقت ہے جو روح اور بدن سے مل کر بنا ہے، اور یہ روح اور بدن جب ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اسلامی اور غیر اسلامی نظریے میں موت سے متعلق یہی فرق ہے. جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، اسلام کا عقیدہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں موت فنا ہونے کا نام، ختم ہونے کا نام ہے، ڈیمالش ہونے کا نام ہے. لیکن ہمارا یہ نظریہ ہے کہ موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے، فنا ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک دنیا سے دوسری دنیا تک منتقل ہونے کا نام. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، ختم ہونے کا نام نہیں ہے، تو پھر اس سے ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ ایک وہ آدمی کہ جو کہ عقیدہ رکھتا ہے کہ موت فنا ہونے کا، وہ اگر ڈرتا ہے تو وہ حق بجانب ہے. کیوں؟ فنا نہیں ہونا چاہتا، ختم نہیں ہونا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ وہ باقی رہے، اور موت میں فنا سمجھتا ہے، اس لیے ڈرتا ہے موت سے. حالانکہ وہ لوگ بھی جو کہ موت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فنا ہونے کا نام ہے، وہ بھی بعض اوقات نہیں ڈرتے. کیوں؟ ایک فلاسفر ہے، اس نے اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اس بات کی توجیہ کرنے کے لیے کہ موت فنا ہونے کے باوجود ڈرنے والی چیز نہیں ہے، اس نے بڑا پیارا جملہ کہا، اگرچہ ہمارے دین کے ساتھ موافق نہیں ہے، لیکن اپنے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کیا کہا اس نے کہا کہ موت سے نہ ڈرو. جب میں ہوں تو موت نہیں ہے، جب موت ہے تو میں نہیں ہوں. جب میں ہوں تو موت نہیں ہے، میں ہوں تو موت نہیں ہے. جب ہے نہیں تو ڈرنا کیوں مجھ سے؟ جی. اور جب موت ہے تو میں نہیں ہوں کہ جو ڈروں. ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، ہم ہیں، موت ہو یا نہ ہو ہم ہیں. جگہ تبدیل ہو جاتی ہے اور سچویشن تبدیل ہو جاتی ہے. موت کے بعد فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ زندہ ہیں تو آپ عمل کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، مجالس میں شرکت کر سکتے ہیں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، گناہ سے بچ سکتے ہیں. لیکن جب مرنے کے بعد یہ فائل بند ہو جاتی ہے، کلوز ہو جاتی ہے. آپ جب تک زندہ ہیں تو اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، برائیوں کو مٹا سکتے ہیں، واجبات میں اضافہ کر سکتے ہیں، محرمات کی لسٹ کم کر سکتے ہیں. لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کی فائل بند ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ نیکی نہیں کر سکتے. اپنی نمازیں جو آپ نے پڑھ لی ہیں پڑھ لی، روزے آپ نے جو رکھ لیے رکھ لیے، خدا کے راستے میں جو دے لیا دے لیا. اب مال آپ کا اپنا ہے لیکن خدا کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے. بس
ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے ہوتے ہوئے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر دے، اور عقل مند آدمی ہے کہ انویسٹمنٹ وہاں کرتا ہے جہاں سے زیادہ پروفٹ آئے اور ہمیشہ آتا رہے۔ یہ خان صاحب ہنس رہے ہیں جی، ہمیشہ آتا رہے، زیادہ سے زیادہ آتا رہے۔ تو یہ کون سی جگہ جہاں انویسٹمنٹ آپ کریں گے ہمیشہ منافع آتا رہے گا، زیادہ سے زیادہ آتا رہے گا؟ خدا کے گھر میں، امام بارگاہ میں، اولاد کی تربیت کر کے، علم کی خدمت کر کے، صدقہ جاریہ کر کے، ہمیشہ آتا رہے گا۔ آپ اس دنیا کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں، لیکن اعمال میں آپ کا اضافہ ہو رہا ہے، نیکیوں میں آپ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ بس میں عرض کر رہا تھا کہ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو رہا ہو تو اس میں کوئی ڈرنے کی بات ہے؟ اس میں گھبرانے کی بات ہے؟ اس میں پریشانی کی بات ہے؟ پھر کیوں گھبراتے ہیں؟ گھبراتے اس لیے ہیں کہ ڈر رہے ہیں کہ ایک اچھی دنیا سے لو دنیا کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، ایک سہولتوں والی جگہ کو چھوڑ کر کے بغیر سہولتوں والی جگہ پر چلے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے گھبرا رہے ہیں، اس وجہ سے پریشان ہیں کہ یہاں سہولتوں میں زندگی گزاری ہے، ہر قسم کی سہولت تھی، لیکن جس جگہ جا رہے ہیں وہاں انتظام نہیں کیا، وہاں کے لیے آسائش فراہم نہیں کی، وہاں کے لیے سہولتیں فراہم نہیں کی، اس وجہ سے گھبرا رہے ہیں۔ کسی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ، لوگ موت سے کیوں گھبراتے ہیں، موت سے کیوں ڈرتے ہیں، موت سے کیوں پریشان ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے دنیا آباد کی ہے، آخرت آباد نہیں کی۔ آبادی سے خرابی کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس آخرت سے انجان ہے، پریشان ہے، مانوس نہیں ہے۔ جب اس سے آشنا ہوں، اس سے مانوس ہوں، اس کے ساتھ انس ہو ان کو، تو پریشان نہیں ہوں گے۔ اور جو آدمی جس کا حساب ٹھیک ہے نا، نمازیں مکمل ہیں، نیکیاں اس کی کافی حد تک ہے، گناہ کے معاملے میں بچتا رہا ہے، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح باور کریں کہ اس موت اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے، کس طرح ہم یقین کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح انسان ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں منتقل ہوتا ہے، وہ ماں کی پیٹ کی نسبت، شکم کی نسبت، وہ کیا ہے، اس کی دنیا ختم ہو رہی ہوتی ہے، لیکن دوسری ایک دنیا شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک دنیا کی انتہا ہے، دوسری کی ابتدا ہے، اور وہ بھی وہاں گھبرا رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ سوچے چھوٹی جگہ سے بڑی جگہ میں آیا ہے، محدود نعمتوں سے زیادہ نعمتوں کی طرف آیا ہے، تاریک جگہ سے، اندھیرے کی جگہ سے روشنی میں آیا ہے، اس کو نہیں گھبرانا چاہیے۔ گھبرا اس لیے رہا ہے کہ کیونکہ جس جگہ سے آ رہا ہے وہ مانوس ہو گئی تھی اس کے لیے، اور جس جگہ کی طرف آ رہا ہے وہ ناآشنا ہے، جانکاری نہیں رکھتا، اطلاعات نہیں رکھتا اس کے بارے میں، معلومات نہیں رکھتا اس کے بارے میں۔ لیکن اگر ماں کے پیٹ میں اسے اگر علم ہو جائے، باور ہو جائے کہ میں ایک اچھی جگہ کی طرف جا رہا ہوں، تو آنے کے لیے بےتاب ہوگا، گھبرائے گا نہیں، روئے گا نہیں۔ اس لیے اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، ولی اللہ ہوتے ہیں، وہ موت سے نہیں گھبراتے، پریشان نہیں ہوتے، بلکہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ موت وسیلہ بنے گی کہ امیر المومنین کا دیدار ہوگا، وسیلہ بنے گی امام حسین کا دیدار ہوگا، وسیلہ بنے گی کہ اپنی آنکھوں سے جو عزاداری اس دنیا میں کرتا رہا اس کو بہشت کی صورت میں دیکھے گا۔ اس لیے امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، یا حارس و حمدان من یمت یرانی، جو بھی اس دنیا میں سے جاتا ہے مجھ سے دیکھتا ہے۔ کہ ہم نے آج کا اصلی خطاب مولانا صاحب کریں گے
اور ان سے ہم مستفید ہوں گے. میں بھی اس لیے آیا تھا کہ ان سے استفادہ کیا جائے. اب حکم تھا جو ہے انہی کا، تو اسی وجہ سے میں آپ خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. ہم عربی میں ایک معقولہ ہے، الامر فوق الادب. کیا ہوتا ہے کہ حکم کسی کا بجا لانا وہ ادب سے بالا تر ہے. یہ اس لیے اب خدمت میں حاضر ہوں انہی چیزوں کو سمجھانے کے لیے کہ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت بقا کا نام ہے. بلکہ فنا یہ دنیا ہے، موت بقا ہے. اس لیے تو امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو کہا میدان کربلا میں کہ الموت قنطرۃ بینکم و بین الجنہ، کہ موت تمہارے اور جنت کے درمیان پل ہے. اور فرمایا اور ہمارے دشمن کے لیے بھی اس طرح ہے کہ موت پل ہے ان کے درمیان اور جہنم کے درمیان. اسی وجہ سے جو امام کے صحابہ تھے نا، انہوں نے پتہ کیا کہا کہ اگر ہم 1000 دفعہ ہمیں شہید کر دیا جائے اور پھر دوبارہ زندہ کر دیا جائے تو ہم کہیں گے لبیک یا حسین. ایک ساتھی امام کے کہنے لگے مجھے 1000 دفعہ شہید کر دیا جائے اور اس کے بعد میری خاک کو، خاکستر کو ہوا میں اڑا دیا جائے تو پھر بھی اس سے آواز آئے گی لبیک یا حسین. جب امام کے سارے ساتھی مارے گئے نا، اب باری ہے بنی ہاشم کی. تو بنی ہاشم میں جو سب سے پہلے آیا میدان میں کون تھا؟ پیغمبر کا شبیہ، جس کے بارے میں امام حسین کہہ رہے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز علیہم غلام اشبہ برسولک واذا اشتقنا لزیارت رسولک نظرنا علیہ. گوہر ہے نا خدایا، اس قوم کی طرف وہ جوان جا رہا ہے جو تیرے نبی کا شبیہ ہے. مجھ حسین کو جب اب نانا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا نا تو میں علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا. میں آج شبیہ پیغمبر کو قربان کرنے جا رہا ہوں. آئے ہیں مولا کی خدمت میں. جو بھی صحابی آتا تھا امام پہلے مرحلے میں اسے منع کرتے تھے، لیکن علی اکبر آئے ہیں تو امام نے منع نہیں کیا. کہا جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لے کر آ جاؤ. آئے ہیں پھوپھی کے سامنے، جرت نہیں کی. کس طرح کہیں کہ موت کی اجازت مانگنا چاہتا ہوں پھوپھی، پھوپھی آپ کا بیٹا آپ سے جدا ہونا چاہتا ہے. پتہ کیا کہا پھوپھی جان مجھے بتائیں کہ آپ کا مقام بلند و بالا ہے یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا؟ کہا فاطمہ الزہرا کا مقام بہت بلند ہے، میرے ساتھ موازنہ ہی صحیح نہیں ہے. کہا اگر ان کا مقام بلند ہے نا تو آئیں آج اپنے بیٹے علی اکبر کو فاطمہ کے بیٹے حسین پر قربان. اجازت ملی ہے، امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا جائیں خیام سے اجازت لے کر آ جائیں، بیویوں سے اجازت لے کر آئیں خیمے میں. بعض روایات ملتی ہیں علی اکبر نے خیمے میں جب آئے تو خیمے سے نکلتی ہوئی بڑی دیر کی ہے. کسی نے امام زین العابدین سے سوال کیا مولا علی اکبر کو بڑی جلدی تھی لیکن خیمے میں آئے ہیں تو دیر سے کیوں نکلے؟ کہا دیر سے اس لیے نکلے ہیں، بیویوں نے کہا کہ ہم نے پہلی دفعہ اپنی طرف سے الوداع کہا تھا، اب فاطمہ صغرا کی طرف سے الوداع کر رہی ہیں. جب بیویوں نے الوداع کیا نا تو آخر بیویاں نہیں چھوڑ رہی تھی علی اکبر کو. کوئی کہہ رہی تھی علی اکبر بار بار چہرے کو ہماری طرف رکھنا کہ ہم چاہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی زیارت کریں. اور آخر میں بیویوں نے پتہ کیا کہا کہ ہم 2 صفیں بناتی ہیں، علی اکبر ہماری 2 صفوں کے درمیان سے گزر جا. اور علی اکبر جب خیام سے نکل رہے تھے تو اس طرح منظر بنا ہوا تھا جس طرح بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. امام حسین نے آواز دی اے بیبیوں مسافر کا راستہ نہ روکو، علی اکبر کو جلدی ہے. آئے امام کی خدمت میں، اجازت لیے روانہ ہوئے ہیں. چلے تھوڑا سا نا، مڑ کر دیکھا علی اکبر نے. کیا دیکھا کہ مولا حسین پیچھے چل کر آ رہے ہیں اور بدن میں طاقت نہیں، کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی کونیوں کے بل جل رہے ہیں. آواز دی بابا کیا آپ چل پڑے، آپ صبر نہیں کر سکے؟ کہا علی اکبر بیٹا کاش کہ تیرا جوان بیٹا ہوتا، میں تو اس سے پوچھتا جوان بیٹے کو موت کی طرح روانہ کرنا کتنا مشکل ہے.
اب علی اکبر آئے ہیں میدان کی طرف، امام حسین کی نگاہ علی اکبر پر ہے اور ام لیلا کی نگاہ امام حسین پر ہے۔ ایک دفعہ امام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا، ام لیلا نے آواز دی، مولا بتائیں کیا میرے بیٹے کے لیے کوئی مشکل پیش آئی ہے جس کی وجہ سے آپ گھبرا گئے ہیں؟ کہا ام لیلا تیرے بیٹے کے لیے مشکل وقت ہے، ان ظالموں نے تیرے بیٹے کو گھیرے میں لے لیا، اور میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، بیٹے کے لیے دعا کرو ام لیلا، اس کی مشکل آسان ہو۔ ماں نے دعا کی، مشکل آسان ہوئی۔ لڑتے لڑتے ایک دفعہ بابا کی یاد نے ستایا نا، زیارت کرنے کے لیے پلٹے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ زیارت کے لیے آئے، پتہ کیا کہا یا بتا سکل الحدید قد اجہلنی والعطش قد قتلنی، بابا آپ کے علی اکبر کی کمر جھک گئی ہے زرہ کی سنگینی کی وجہ سے، اور علی اکبر کو پیاس نے مار ڈالا ہے، کیا ممکن ہے کوئی پانی کا انتظام ہو سکے؟ خدا کسی باپ کو بیٹے کے سامنے شرمندہ نہ کرے۔ وہ حسین، اس حسین سے وہ بیٹا مانگ رہا ہے جس نے دنیا میں کبھی کچھ اپنے بابا کو سے نہیں مانگا، کبھی خواہش نہیں کی، کبھی آرزو نہیں کی۔ امام جواب نہیں دے سکے، پتہ کیا کیا؟ اپنی زبان مبارک کو علی اکبر کے منہ میں رکھ دیا۔ زبان کا رکھنا تھا، علی گھبرا کر پیچھے ہٹے، آواز دی بابا جان آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے، بابا مجھے معاف کیجئے گا، کاش کہ میں آپ سے پانی نہ مانگتا۔ امام نے علی اکبر کو روانہ کیا میدان کی طرف۔ میدان میں آئے علی اکبر، اب لڑ رہے ہیں، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ وَقَطَعُوا عِرْبًا عِرْبًا، شمشیر تلوار کے ذریعے اس جوان کے بدن کے ٹکڑے کرنا شروع کیے۔ کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تلوار چلا رہا تھا، جسے کچھ نہیں مل رہا تھا نا، وہ ریت اٹھا کر علی اکبر کی طرف پھینک رہا تھا۔ علی اکبر اب گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے۔ جو شہید گرتا تھا نا، امام کو مدد کے لیے پکارتا تھا، علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا، کہا بابا جان علی اکبر کا آخری سلام قبول کر لیں، بابا میرے لیے پریشان نہ ہونا، آپ کا علی اکبر بیٹا بھی پیاسا نہیں رہا، حاضر جدی رسول اللہ، میرے سامنے نانا رسول اللہ آ گئے اور جام کوثر ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور کہہ رہے علی اکبر جلدی کرو، میں تجھے کوثر پلانے کے لیے آیا ہوں۔ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے، امام حسین وقاب کی طرف پہنچے، علی اکبر کے سر کو گود میں لیا ہے۔ پتہ ہے امام نے کیا کیا؟ وَضَعَ خَدُّهُ عَلَى خَدِّهِ وَبَكَىٰ بُكَاءً شَدِيدًا، اپنے رخساروں کو علی اکبر کے رخسار پر رکھا اور بلند آواز سے روئے اور کہنے لگے علی اکبر بیٹا تو نے آسانی قبول کر لی ہے، لیکن تیرے بابا نے ابھی پیاس برداشت کرنی ہے، تیرے بابا نے ابھی محمد کا لاشا اٹھانا ہے، تیرے بابا نے ابھی غازی کے کٹے ہوئے بازو دیکھنے۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین ینقلبون ینقلبون۔ خدا اس قلیل سی حاضری کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مجلس کا، ان مصاحب کا، اس ذکر کا ثواب عطر رضوی صاحب کی زوجہ محترمہ کو پہنچا، ان کی منزل آسان فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ان کی درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ اس سانے پر ان کو عطر بھائی کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی اولاد کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی اللہ